الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل قدر بزرگوں، دوستو، آپ کو اس خبر میں جانکاری ہوگی کہ جو آج کل یہ خبر پھیلی ہے، ایک لعنتی شخص کہہ رہا ہے، ہمارے نبی کے خلاف کوئی گستاخی الفاظ کہہ رہا ہے، تو مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، مگر اپنے نبی علیہ السلام کی شان میں کوئی گستاخی کرے، ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی شخص ہمیں یہ کہے کہ کیا آپ نے خدا کو دیکھا، میں اپنے نبی کی شان میں یہ الفاظ کہہ رہا ہوں۔ اگر کوئی شخص ہمیں کہتا ہے کہ آپ نے خدا دیکھا، تو خدا کی قسم ہم کہتے ہیں، یا کوئی شخص کہتا ہے کہ میں نے خدا نہیں دیکھا، تو پھر مسلمان کو یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ آپ خدا کو مانتے کیسے ہو؟ ہم کہتے ہیں ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے خدا کو دیکھا ہے، ہم نے آپ علیہ السلام پر، اللہ پر ایمان لایا ہے۔ جب ہمارے نبی نے دیکھا، اتنا یقین ہمیں اپنے نبی پر ہے، غیب پر ایمان لایا، اس نے یہ خبریں بتائی، جنت ہے، جہنم ہے، قرآن ہمارے پاس لے آیا، تو ہم نے اپنے نبی پر اتنا بھروسہ کیا۔ اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ، اپنے بچوں سے بھی زیادہ، اپنی بیوی سے بھی زیادہ بھروسہ ہمیں اپنے نبی اکرم علیہ السلام پر ہے۔ وہ ماں جو اپنے بچے کے خاطر اتنے دکھ جھیلتی ہے، اس کے باوجود بھی ہم کہتے ہیں ہمیں اس پر اتنا بھروسہ نہیں جتنا بھروسہ اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے۔ تو صحابہ کرام کے دور میں بہت سے ایسے شخصوں نے نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی تھی، مگر ان شخصوں کا انجام خالی موت تھا۔ جانثار صحابہ کرام جنہوں نے اپنے بچوں کو قربان کیا تھا، اپنی بیویوں کو چھوڑا تھا، اپنے ماں باپ کو چھوڑا تھا، مگر کس لیے چھوڑا تھا؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت اللہ کی اور اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ میں اس خبیث کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ لعنت ہو تم پر، کیونکہ تمہارے اہل و عیال کو میں نہیں جانتا وہ کیسا ہے، تو اس لیے ان پر میں لعنت نہیں کروں گا۔ لعنت ہو تمہاری زندگی پر، تم جہنم میں جاؤ، اللہ کا عذاب تمہیں دنیا میں گرفتار کرے، اس لیے کہ تم نے ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کی۔ ہمارے نبی نے ہمیں کسی مذہب کو چھیڑنے کی تربیت نہیں کی ہے۔ ہاں، ہم اس کو چھیڑتے ہیں جو ہماری نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرے۔ مرزائیوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، مرزا قادیانی نے، تو ہم نے اس کو چھیڑا، کیوں؟ اس نے ہمارے نبی کی نبوت پر شک کیا، تو آپ نے غلط الفاظ بتائے تو ہم نے آپ کو چھیڑا۔ ہم مسلمان تب تک دم نہیں لیں گے جب تک آپ کو حکومت پھانسی پر نہ چڑھائے۔ ہم مؤدبانہ گزارش کرتے ہیں اس وقت کی اس حکومت کو کہ اسے کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے، تاکہ دوسری کوئی کسی کی اولاد پیدا نہ ہو جو ہمارے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے۔ کیونکہ ایسا مجھے کہنے میں لگا ہے کہ جس طرح یہ بات کر رہا ہے یہ ہندو ہیں، تو ہم ہندو کو یہ کہتے ہیں کہ کیا ہم نے کبھی رام کے بارے میں، سیتا کے بارے میں کبھی کوئی ایسے الفاظ کہے کسی مسلمان نے جو آپ کو ناقابل برداشت ہوئے؟ کبھی نہیں کہا۔ ہمارے قرآن نے کہا لکم دینکم ولی دین، انہیں اپنے دین پر چھوڑو، تم اپنے دین پر رہو۔ تو اسی لیے میں مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں اس وقت کے گورنر صاحب سے، حکومت سے، کہ مؤدبانہ گزارش ہے کہ اس شخص کو سخت سے سخت سزا دی جائے تاکہ امت مسلمہ کا وقار باقی رہے۔ وآخر دعوانا ان